حياة جئنا تبصرة عن كل. دین اسلام کے اندر صدقہ فطر ایک حسین عمل ہے، غریبوں کے ساتھ اظہار محبت اور ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا۔ لیکن اس واجب عمل میں بھی ہم سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات صدقہ فطر لینے والا خود صدقہ فطر دینے کا اہل ثابت ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطرہ ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر سے 2 دن پہلے حضور علیہ السلام نے اس کے وجوب کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آئیں توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھیں۔ نمبر 1، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر نقدی یا مال تجارت یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بظاہر پورے نصاب کا مالک نہیں بن رہا، یعنی اس کے پاس تھوڑی مقدار میں چاندی ہے اور تھوڑی مقدار میں سونا ہے، اسی طرح تھوڑی سی رقم ہے اور مال تجارت بھی چند ہزار روپے کا بن رہا ہے اور ضرورت سے زائد سامان بھی زیادہ قیمت کا نہیں ہے، تو پھر اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے ان 5 اشیاء یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کی قیمت الگ الگ نکال کر اس رقم کو جمع کیا جائے گا۔ اگر یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر بن جائے تو اس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن ضروری امر یہ ہے مسلمانوں کے صدقہ فطر دینے والے کی نسبت صدقہ فطر لینے والے کو اپنے مال پر نظر ثانی اور تحقیق کر کے ہی فطرانہ لینا چاہیے اپنی اہلیت ثابت ہونے کے بعد۔ اب گھر کے زائد سامان کو بھی سمجھیے، یعنی گھر کا زائد سامان جو محض ڈیکوریشن یا شوقیہ طور پر رکھا جاتا ہے، جس میں چند کپڑوں کے علاوہ زائد قیمتی کپڑے بھی شامل ہیں۔ خاص کر میں یہاں پر اس قیمتی لہنگے کا ذکر ضرور کروں گا جو صرف 1 دن کے لیے استعمال کر کے صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر صرف اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو گئی تو پھر باقی اشیاء کو شمار کرنے اور جمع کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس پر ہی فطرانہ دینا لازم ہوگا، نہ کہ لینا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد دوسرا موبائل کسی نے رکھا ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو، یا ضرورت سے زائد سواری ہو، یا شوقیہ طور پر رکھے گئے پرندے، کبوتر جن کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ گئی ہو، تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زائد اشیاء کا اندازہ خود بہتر لگا سکتے ہیں۔ چھوٹے نابالغ بچے عام طور پر اس نصاب کے مالک نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کی طرف سے والد یا سرپرست پر فطرانہ دینا واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے عاقل بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بچہ اگر جسمانی یا ذہنی طور پر ڈسیبل یعنی معذور ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کا سرپرست فطرانہ ادا کرے گا۔ عام طور پر مالک اپنے ملازمین یا گھر کی خدمت کے لیے رکھے گئے نوکروں کو ہی صدقہ فطر دے دیتے ہیں۔ ان کو فطرانہ دینے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو ان کو دیا گیا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب عمل ہے تو اس میں احتیاط بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اب نمبر 2، صدقہ فطر کی اشیاء اور ان کی مقدار وہ سماعت فرمائیں۔ ان میں پہلی چیز ہے گندم، جس کا وزن تقریباً 2.25 کلو یا اس کی قیمت، اور اس کے علاوہ 3 اشیاء اور ہیں، ان میں جو، کشمش اور کھجور۔ ان تینوں کا وزن
برابری ہے، یعنی 3.5 کلو، یعنی ہر ایک 3.5 کلو ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا بے عینی ہی اگر ان میں سے کوئی ادا کیا جائے گا تو صدقہ فطر اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب نمبر 3 ہے کہ صدقہ فطر کا جو مصرف ہے وہ کیا کیا ہے، مصارف یعنی کون سے ہیں اس کے۔ ایک سادہ اصول یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اس کے علاوہ سفر، بیماری یا غفلت کی بنا پر روزہ نہیں بھی رکھا پھر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، یعنی صدقات واجبہ کوئی بھی ہو وہ غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوتے۔ جیل میں قیدی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ مسکین ہے چونکہ، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بیرون ملک میں فطرانہ کے مستحق افراد اگر نہ ملیں تو کسی دوسرے ملک یا دنیا میں کسی بھی مستحق جگہ پر دیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو حیرت سے کہنا پڑتی ہے کہ بہت سے مالدار امیر کبیر لوگ بھی صدقہ فطر گندم کی مقدار کو سامنے رکھ کر ادا کرتے ہیں۔ دنیاوی کاموں اور لین دین میں تو وہ اپنے سٹیٹس کو کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیتے ہیں، لیکن صدقہ فطر دینے میں ان کی شان و شوکت کہاں چلی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا ہے تو اس موقع پر بھی اس فضل کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس واجب کو ادا کرنے میں کھجور یا کشمش کی مقدار کو سامنے رکھ کر بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کر کے اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بخشش و نجات بنانا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔